حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا. حدیث بتا جس نے تعویذ لٹکایا تھا شرک کیا. کلیئر حدیث, جس نے تعویذ لٹکایا تھا شرک کیا. من علق تمیمۃ فقد اشرک. شریعت کی نگاہ میں شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری شریعت میں تعویذ کا حکم نہیں ہے اور نہ ہی پورے قرآن پاک میں ایک آیت بھی تعویذ کے حق میں ہے. قرآن کے بھی تعویذ لٹکاتے ہیں نا جی. قرآن میں شفا ہے جی, سورہ بنی اسرائیل میں ہے جی. شفا ہے تو تعویذ لٹکانے میں. اسلام میں جادو ٹونے کرانا, تعویذ کرانا جائز نہیں ہے, اسے شرک مانا جاتا ہے. ابے ان پرچیوں میں کیا رکھا ہوا ہے جو تم گلے میں کالے کالے پٹے لٹکا کے گھومتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیما فقد اشرک. جس نے بھی اپنے گلے میں یا اپنے جسم پر تعویذ لٹکایا گویا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. حدیث میں آتا ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. اس طریقے کی ویڈیوز آپ نے انٹرنیٹ پر کلپس دیکھی ہوں گی کہ ہر وہابی غیر مقلد کا بچہ بچومڑا کھڑا ہو جاتا ہے اور ویڈیو بناتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. یعنی نبی پاک نے تعویذ کی, تمیمہ کی, پہننے کے, لٹکانے کی, ہاتھ میں ہو یا گلے میں ہو, اس کو شرک قرار دیا. لہٰذا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس کے پیچھے کچھ وجہ بتائی جاتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ بندے کا ایمان اس پہ آ جاتا ہے. لہٰذا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان ہٹ کے کسی غیر چیز پہ ایمان آنا, یہ غیر اللہ پہ ایمان آنا, اس لیے تعویذ کو نبی پاک نے شرک بتایا. سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ حدیث پاک کے اندر بہت سارے اعمال اور فعل کو نبی پاک نے شرک قرار دیا ہے. اس سے ہمیشہ شرک جلی مراد نہیں ہوتا بلکہ شرک خفی بھی مراد ہوتا ہے. حدیث میں بہت سارے ایسے اعمال کو بھی شرک کہا گیا کہ جس کا لینا دینا کفر کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کو شرک کے ساتھ تعبیر کیا گیا. اس کو جاننے سمجھنے کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو قسم کے تعلق سے دیکھنی چاہیے جس کا تھمبنیل یہ سائیڈ میں ہے. یعنی قسم, نبی پاک نے فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم شرک ہے, حتیٰ کہ کعبے کی قسم خانہ بھی جو ہے وہ شرک ہے. اس کے اندر آپ کو پوری تفصیل ملے گی کہ شرک کب اور کس صورت میں ہوتا ہے اور حدیث پاک میں شرک کا کیا مطلب ہوتا ہے. مگر اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعی میں تعویذ کے پہننے, پہنانے کو, لٹکانے کو شرک قرار دیا ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حدیث پاک کے اندر تعویذ کے پہننے کو ہی صرف شرک قرار نہیں دیا گیا بلکہ دم کرنے کرانے کو بھی شرک قرار دیا گیا, اور اس کے بارے میں بھی حدیثیں موجود ہیں. یعنی ایک طرف دم کرنا کرانا, جھاڑ پھونک کرنا اور ان چیزوں سے علاج کرنے کو بھی شرک قرار دیا, تعویذ لٹکانا, تمیمہ لٹکانے کو بھی شرک قرار دیا. سب سے پہلے تو یہ کہ تعویذ اور تمیمے کیا فرق ہوتا ہے. تمیمے میں اس چیز کو آپ پہلے خود اہل حدیثوں کے دادا جان کی زبانی سن لیجئے. یہ تعویذ وغیرہ بنا کر گلے میں لٹکانا یا بازو پر باندھنا بالکل جائز ہے. کوئی یہ بدعت نہیں, نہ اس میں کوئی حرام اور ناجائز ہے. کوئی آدمی نہیں باندھتا تو کوئی یہ فرض واجب بھی نہیں ضرور باندھے مگر جائز ہے. صحابہ کرام اور تابعین سے چلا آ رہا ہے, صحابہ کرام اور تابعین سے چلا آ رہا ہے. جو حدیثیں سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تمیمہ باندھے گا وہ یہ ہے, یہ وہ سمجھتے نہیں. اگر ابن منظور کی پڑھتے لسان پتہ چلتا, وہ لکھتے ہیں لغت عرب میں سب سے بڑی کتاب کہ جو لکھی ہوئی عبارتوں کو, تعویذوں کو تمیمے کہتے ہیں. یہ جاہل ہے, نہ انہیں عربی کا پتہ نہ دین کا. جاہل ہے, نہ انہیں عربی کا پتہ نہ دین کا. وہ عبارتیں نہیں ہوتی تھیں, وہ تو گھوگے, من کے, ہڈیاں, جانوروں کی ٹانگیں, کسی کا پڑ. مشرک سمجھتے تھے کہ یہ پتھر باندھنے تو یہ فائدہ ہوتا. وہ ظاہر بات شرکی ہے. یہ تو درخواست ہے اللہ کے نام پڑھ کر پھونک دے یا لکھ لیں کہ اللہ بیمار ہوں شفا دے. ہر وقت لٹکائے پھرتا, اس میں کوئی برائی نہیں. اس لیے امام ابن تیمیہ, ابن قیم سب لکھ کے زاد المراد میں تعویذ لکھے ہیں کہ اس کے لیے یہ لکھو. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے, نواب سیدی حسن, مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے نیک لوگ یہ کرتے ہیں. کوئی نہیں کرتا نہ کرے. ہم کب کہتے ہیں کوئی خمیرہ نہیں کھاتا, ارکے گلاب نہیں پیتا, نہ یہ, مگر اس کو برا نہ جانے. یہ علاج ہے اور بہت اچھا علاج ہے, اس کو نہیں ہے غلط کہنا چاہیے. تو آپ نے سنا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو تمیمہ لٹکانے کو حدیث پاک میں منع کیا, لوگوں نے اس کو تعویذ سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا, جبکہ وہ کفریہ شرکیہ معاملات ہوا کرتے تھے کہ جو دور جہالت کے اندر گلے میں ڈال لیا کرتے تھے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ کسی نے شفا کی نیت سے الو کا ناخن پہن لیا, کسی جانور کا دانت باندھ لیا, کسی
को बुत या माबूद समझते हुए उससे रिलेटेड कोई चीज़ गले में डाल ली और उसका ईमान और अकीदा उससे शिफा का होता था कि इसका माबूद या इससे फ़ायदा पहुँचेगा या इससे कोई बीमारी दफ़ा हो जाएगी, तो ये चीज़ें वो तमीमा हुआ करती थी कि जिसको तावीज़ के साथ लोग जो है ना ताबीर करते हैं कि ये तावीज़ की मुमानियत है, जबकि ख़ुद वहाबियों के अब्बा जान ने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये तावीज़ और तमीमा अलग चीज़ है, क्योंकि पहले के दौरे जहलत में तो कुरान की आयतें लिख के गले में डालते ही नहीं थे, क्योंकि उस वक्त तक तो कुरान नाजिल ही नहीं हुआ था। तो ये जो हदीस पाक में सहाबा किराम बयान करते थे कि हम पहले फ़लाँ चीज़ से इलाज करते थे, फ़लाँ चीज़ से दम करते थे, तो ज़ाहिर ये है कि वो कुरान तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि कुरान कैसे होता वो तो बाद में नाजिल हुआ था। और सहाबा अपना पिछला अमल अगर बता रहे हैं नबी पाक को, तो वो दौरे जाहिलियत का अमल बता रहे हैं, ना कि कुरान पाक की आयतों का। तो जो तमीमा होता है वो इस तरीके की शिरकिया कुफरिया चीज़ें या ऐसी शिरकिया कुफरिया अल्फाज गले में डालने के ताल्लुक़ से होता था, ना कि ये कि मुतलकन कुरान पाक की आयतों का तावीज़ पहनाना भी शिरक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि नबी पाक ने दम करने के मुताल्लिक भी शिरक करार दिया और ये फरमाया कि जिसने दम करने कराने झाड़ फूँक करने कराने का मामला किया उसने भी तवक्कुल अल्लाह तबारक व तआला से ख़त्म कर ली। ये हदीस जो है जामे तिरमिज़ी की है और इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दाग लगवाया, यानी जैसे जिस्म के ऊपर दाग लगवाया या दम करवाया, तो वह तवक्कुल से बरी हो गया। यानी जिसने दाग लगवाया और दम करवाया तवक्कुल से बरी हो गया, न उसने अल्लाह तबारक व तआला से तवक्कुल को ख़त्म कर लिया। अब सवाल ये है कि तावीज़ के साथ साथ जो मुमानिअत है वो दम करने की भी हदीस पाक के अंदर मौजूद है। और इसी तरीके से मिशकात शरीफ की हदीस पाक है और ग़ालिबन ये मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तावीज़, जादू और दम ये सब चीज़ें शिरक से हैं। यानी ये हदीस पाक भी मौजूद है कि दम करना, तावीज़ पहनना यानी तमीमा लटकाना और जादू वगैरह करना ये शिरक हैं। तो अब सवाल ये आता है कि सिर्फ तावीज़ ही पहनना शिरक है या दम करना कराना भी शिरक है, क्योंकि हदीसों के अंदर तो दम के करने कराने को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक करार दिया। लेकिन इसी के अपोजिट अगर आप देखेंगे तो ऐसी हदीसें भी आपको कसरत से मिल जाएंगी कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दम करने की इजाज़त दी, दम करने के लिए कहा और सहाबा इकराम का ये अमल भी हुआ करता था कि वो दम करते थे। अब सवाल ये बनता है कि हदीस में अगर दम को शिरक करार दिया गया तो फिर किस दम को जायज़ करार दिया गया, और अगर जो शिरक करार दिया गया वो शिरकिया मामलात से दम था, लिहाजा जायज़ वाला दम जायज़ है। तो सवाल ये है कि जो तावीज़ या तमीमा शिरक करार दिया गया तो क्या वो कुरान की आयतों का करार दिया गया कि कुरान की आयतों से या अल्लाह तबारक व तआला के नाम को अगर कोई तावीज़ बना के पहनेगा तो उससे शिरक होगा। अगर वो शिरक था तो लोग जो तावीज़ के ऊपर एतराज़ करते हैं वो दम को शिरक मानने के बावजूद भी दम करने को जायज़ समझते हैं, क्योंकि नबी पाक ने नज़र बद के लिए, जानवर के मूज़ी जानवर के काटने के लिए दम करने की इजाज़त दी है कि नज़र बद हो तो दम कर लेना चाहिए। जानवर अगर काट ले, सांप बिच्छू काट ले तो दम उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है, तो ये दम करने की इजाज़त है। और ये हदीस पाक जो कहती हैं कि दम करना शिरक से है और जादू करना शिरक से है, तमीमा लटकाना, तावीज़ पहनना शिरक से है, तो ये चीज़ें तो शिरक से भी साबित होती हैं और जायज़ भी साबित होती हैं। इसी तरह अबू दाऊद की हदीस पाक के अंदर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की शिफा के लिए फरमाया कि हर बीमारी का इलाज है, बस अल्लाह तबारक व तआला, यानी हर बीमारी का इलाज है, बस तुम इलाज कराओ, हराम चीज़ों के साथ इलाज ना करवाओ। यानी कि तुम जो इलाज करो वो जायज़ चीज़ों के साथ हो और हराम चीज़ों के साथ इलाज ना हो। अब ये हदीस पाक जो बताती है कि तुम इलाज कराओ जायज़ चीज़ों के साथ, सिर्फ हराम चीज़ों के साथ शिरक ना कराओ, इलाज ना कराओ, ये हदीस मुतलकन जायज़ होने की दलील है हर किस्म के जायज़ तरीके से इलाज कराने के लिए। अब चाहे तुम इलाज दवा के ज़रिए कराओ तो भी इस हदीस पाक से दलील हो सकती है कि नबी पाक ने जायज़ चीज़ों से इलाज को इजाज़त दी है। अब चाहे तुम दवा के बदले में अपने किचन में रखी हुई चीज़ों से, आयुर्वेदिक चीज़ों से इलाज कराओ, या फिर जिसको कुरान ने शिफा कहा, शहद के ज़रिए, जैतून के ज़रिए, कलौंजी के ज़रिए आप इलाज कराना चाहो तो इलाज कराओ,
یا پھر تم قرآنی آیتوں سے یا پھر دعاؤں سے پڑھ کے دم کر کے علاج کرانا چاہو، یعنی تعویذات وغیرہ سے علاج کرانا چاہو تو بھی اجازت ہے۔ یہ حدیث پاک مطلقاً جائز چیزوں سے علاج کرنے کی دلیل ہے۔ اب اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑنے کے بعد آپ صرف دواؤں سے علاج کراؤ، بلکہ یہ ہر جائز چیز سے علاج کرایا جا سکتا ہے۔ حرام چیز کے علاج سے بچیں، کہ جیسے شراب سے علاج نہ کرائیں، خنزیر یا اس کے جانور یا گوشت سے یا خون سے علاج نہ کروائیں، اور ایسے ناجائز عمل سے علاج نہ کروائیں کہ جو شریعت میں منع ہو، اور جو شریعت میں منع نہ ہو، عمل جائز ہو، وہ جائز عمل ٹوٹکا، تعویذ یا کوئی ایسا معاملہ کہ جس سے دم وغیرہ کرنے سے بندے کو شفا ہو، اس سے علاج کرانے کی نبی پاک نے بالکل صاف اجازت دی۔ تو کیا حرام چیزوں سے علاج اگر منع ہے اور بندہ قرآنی آیتوں سے یا تعویذ کے ذریعے علاج کرتا ہے تو وہ کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ کیا قرآن پاک ان سب چیزوں سے بڑھ کر رحمت اور شفا نہیں ہے کہ جس سے بندہ اپنے لیے شفا حاصل کرتا ہے، چاہے دوا کے ذریعے ہو یا پھر کوئی چیز کھانے پینے کے ذریعے سے بندہ شفا حاصل کرتا ہے کہ وہ شہد کھائے، زیتون کھائے یا دوسری چیزیں، کلونجی کے بارے میں فرمایا کہ اس میں شفا ہے تو اس چیز کو کھائے تو اس سے بندہ شفا حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن قرآن سے اگر شفا اسے حاصل ہوگی تو یہ کیسے شرک ہوگا؟ دوسری بات، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تعویذ لٹکانے سے ایمان بندے کا آ جاتا ہے کہ یہی چیز شرک صحیح کرے گی، اس لیے اس کو شرک قرار دیا گیا، تو ایسا کس کا ایمان آتا ہے کہ یہ تعویذ صحیح کرے گا؟ اللہ صحیح نہیں کر سکتا معاذ اللہ۔ کیا ایسا کسی کا تعویذ پہنتے وقت یا دم کراتے وقت یا جھاڑ پھونک کراتے وقت یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو تعویذ ہے یہ اللہ کے مقابلے میں شفا دے گا؟ اگر یہ نظریہ مان لیا جائے تو پھر یہ نظریہ تو دوا کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس دوا سے جو ہے سر کا درد صحیح ہو جائے گا یا اس دوا سے بندے کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، تو یہ ایمان لانا تو دوا کے اوپر بھی ہو جائے گا کہ دوا کے ذریعے کیسے بندہ صحیح ہوگا۔ تو اس دوا کے پیچھے بھی بندے کا بیسک فنڈامنٹل عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شفا دیتی ہے، لیکن ذریعہ یہ دوائی ہے۔ حالانکہ کوئی یہ پورے الفاظ بولتا نہیں، بولنے میں یہی ہوتا ہے کہ اس دوا سے شفا ہو جائے گی، فلاں ڈاکٹر یا علاج کرانے سے اس بیماری میں شفا ہو جائے گی۔ تو ایمان لانے کی بات ہے تو وہ ایمان تو دوائیوں پہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری بات، حدیث پاک کے اندر جیسے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر زیتون کو یا شہد کو یا کلونجی کو شفا قرار دیا گیا، تو جب بندہ ان کو کھا کے شفا حاصل کرتا ہے تو بھی تو اس کے ساتھ شرک ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان یہ ہوگا کہ میں اس بیماری میں شہد کھاؤں گا مجھے شفا ہو جائے گی۔ تو کیا شہد پہ بندہ ایمان لے آتا ہے؟ کیا شہد کو خدا کے مقابلے سمجھ رہا ہوتا ہے؟ کیا کلونجی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپوزٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس بیماری میں اللہ شفا نہیں دے سکتا لہٰذا کلونجی میری خدا ہے اور میں اس سے شفا حاصل کروں؟ یا کلونجی کو کوئی معبود سمجھتا ہے کہ خدا سمجھتا ہے کہ کلونجی کھانے سے شفا ہو جائے گی تو لہٰذا یہ شرک ہو گیا۔ تو جس طریقے کی یہ کانسیپٹ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ تعویذ پہ ایمان آ جاتا ہے، کسی کا ایسا ایمان نہیں آتا کہ تعویذ خدا ہے۔ سب کا ایمان یہی ہوتا ہے کہ تعویذ قرآنی آیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برکت دی ہے، اس سے شفا ہوگی، یعنی کہیں نہ کہیں وہ ذریعہ خدا ہی کو مان رہا ہوتا ہے، جیسا کہ دوسری چیزوں میں شفا کے لیے حدیث پاک آئی ہیں اور ان سے بھی یہی مراد ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے، باقی یہ چیزیں ذریعہ ہیں۔ اور ایسے ہی ذریعہ قرآنی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں شفا فرمایا کہ یہ مکمل سورہ شفا ہے۔ اسی طرح مشکات شریف کے اندر ایک اور حدیث پاک نبی پاک نے فرمائی یہ کہ جس نے داغ لگوایا یا دم کروایا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توکل سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، یعنی جس نے دم کروایا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل پر تعلق نہیں کیا، ختم ہو گیا۔ اب اس سے مراد یہ دم ہوتا ہے کہ بندہ کسی چیز کو یہ جان لے کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا شفا دے سکتی ہے، تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین سے باہر ہو جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں کر رہا بلکہ اس چیز کو ذریعہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز مجھے شفا دیتی ہے۔ یہ حدیث پاک اس شرک کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو اللہ کی ذات پہ یقین نہ رکھنے کے بعد جو ہے کسی چیز کو شفا دینے کے لیے اپنے لیے ضروری سمجھے۔ جبکہ اسی حدیث پاک کے اندر اولاد جعفر پہ نظر لگنے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان پر دم کر دیا کرو کہ ان کی طبیعت جلدی خراب ہوتی ہے، ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو ایک طرف تو نبی پاک نے فرمایا کہ جو دم کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توکل سے باہر ہو گیا، جو دم کرے اس نے شرک کیا اور دم کرنا شرک سے ہے، اور ایک طرف نبی پاک خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نظر لگی اس کو دم کیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی بیماری کا معاملہ ہے تو اس کو دم کیا جائے۔ تو جہاں دم کرنے کی اجازت بھی حدیث پاک میں موجود ہے وہاں ایک طرف اس کو شرک بھی بتایا گیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ جن چیزوں کو شرک بتایا گیا
اس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ خاص ہے کہ بندہ اگر اس پہ عقیدہ یہ رکھتا ہے کفر یا شرک یا کہ اللہ کے علاوہ یا سوا یہ چیزیں یا اللہ کے مقابلے میں یہ چیزیں مجھے شفا دیں گی، تو بندہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ کسی بھی چیز سے بندہ مشرک ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر مقابلے میں ہوگا۔ لیکن کسی مسلمان کا عقیدہ تعویذات کراتے وقت یا دم کراتے وقت یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، نبی پاک ان کے پاس آئے تو وہ حضرت حفصہ کے پاس تھی، تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم نے ان کو دم کرنا نہیں سکھایا؟ اور یہ دم کرنا بھی جو ہے وہ نملہ کے اندر تھا، ایک بیماری عرب کے اندر کے جو جسم کے اندر چھوٹی چھوٹی لال دانے چیٹیاں کی مثل نظر آتی تھی، اس بیماری کو یہ سورہ نمل، جس طرح نمل چیٹی کو کہا جاتا ہے تو اس کی نسبت سے اس کو یہ نملہ کہا جاتا تھا۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ تم نے اس کو دم کرنا نہیں سکھایا، بلکہ تم نے جس طرح اس کو لکھنا تو سکھا دیا تھا لیکن دم کرنا نہیں سکھایا۔ یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ جو حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ اس بیماری میں دم کرنے کے لیے مکہ معظمہ کے اندر بہت مشہور تھی، کہ جب کسی کو یہ بیماری ہوتی تو وہ ان کے پاس آگے دم کراتا اور اس کو شفا مل جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گئے، دیکھا کہ وہ اور کسی لیڈیز کے پاس بیٹھی ہیں اور انہوں نے ان کو لکھنا سکھایا تھا، تو نبی پاک کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ لکھنے کو تو میں نے منع کیا تھا کہ عورتوں کو لکھنا نہ سکھاؤ، مگر تم نے اس کو لکھنا تو سکھا دیا، اب جو چیز فائدے مند ہے دم کرنا، بیماری میں شفا کے لیے دم کرانا، وہ تم نے اس کو کیوں نہیں سکھایا؟ یعنی کہ تم جس عورت کے ساتھ پاس بیٹھی ہو اس کو تم دم کرنا بھی سکھاؤ جس طرح تم کرتی ہو، مکہ کے اندر لوگوں کو شفا ہوتی ہے۔ یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا۔ اور ایک طرف یہ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ دم کرنا اور جادو کرنا یہ شرک ہے، اور اس میں نبی پاک فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے نا وہ دم کرو۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بھئی یہ تو قرآن نازل ہونے کے بعد تھی، تو لہٰذا نبی پاک نے قرآنی آیتوں کو دم کرنے کی اجازت دے دی، یہ تو صاف ہے، لہٰذا تعویذ پہننے کی اجازت نہیں دی۔ تو ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دور جاہلیت کے اندر کچھ چیزیں پڑھ کے دم کرتے تھے اور اس سے بیماری میں شفا ہوتی تھی، یعنی ہم یہ عمل کیا کرتے تھے جب ہم اسلام نہیں لائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ چیزیں جس سے تم دم کیا کرتے تھے ایک مرتبہ تم ہمیں وہ سناؤ۔ اور جب نبی پاک کے پاس وہ چیزیں سنائی گئیں تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کے اندر شرک نہیں ہے۔ یعنی یہ حدیث پاک کتنی واضح بیان کر رہی ہے کہ دور جاہلیت کے بھی اعمال کے جو شرک اور کفر کی بنا پر نہ ہو، نبی پاک نے ان کو بھی کہا کہ اس میں حرج نہیں ہے اور اس میں شرک نہیں ہے، یعنی جن میں شرک نہیں ہے اس میں حرج نہیں۔ نبی پاک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں یہ سنا دیا کرو جو بھی آپ کلمات پڑھتے ہو دم کرنے کے لیے، کہ جو تم دور جاہلیت کے اندر کیا کرتے تھے ایک مرتبہ تم وہ مجھے سناؤ۔ جب صحابہ نے ان کو سنایا تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس میں حرج نہیں کیونکہ یہ شرک نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ ہر وہ عمل کے جس میں شرک نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، جیسا کہ مطلقاً حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ تم شفا حاصل کرو، بس حرام چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے فرمایا کہ ہم جو ہے کسی دور جاہلیت کے الفاظوں کے ساتھ دم کیا کرتے، تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ الفاظ تم مجھے سنا دیا کرو۔ اور جو الفاظ انہوں نے سنائے اس وقت میں کہ یہ بھی ایک چیز تھی جو ہم پڑھ کے دم کرتے تھے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ شرک سے نہ ہو، یعنی اس طریقے کی الفاظ شرک سے نہ ہو رہی ہے۔ حدیث پاک بھی مسلم شریف کے اندر جو ہے وہ نقل ہے۔ تو جس دم کے اندر شرکی الفاظ نہ ہو، جس دم کے اندر کفری الفاظ نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ الفاظ قرآن حدیث میں نہ بھی ہوں ظاہری طور سے، یا کسی نے آیتوں کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو کسی وظیفے کے طور پہ پڑھنا شروع کر دیا، تو بھی اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھے گا، کیونکہ یہ حرام چیز نہیں ہے، اور منع صرف حدیث پاک کے اندر حرام چیز سے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک ہے جس کے اندر لکھنے کے تعلق سے ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات، نبی پاک نے فرمایا کہ یہ کلمات اپنے بچوں کو سکھاؤ، جیسے کہ خواب میں لوگ ڈر جاتے تھے سوتے وقت، یا جن کو خواب وغیرہ آتے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہ کلمات جو ہے اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اب صحابی کا عمل کیا ہوتا تھا کہ جب وہ اپنے بچے جو سمجھدار ہوتے تھے ان کو تو وہ یہ الفاظ کلمات دعا سکھا دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات والی پوری دعا ان کو سکھا دیا کرتے تھے، لیکن صحابی فرماتے ہیں کہ جو بچے چھوٹے ہوا کرتے تھے اور وہ اس دعا کو یاد نہیں کر پاتے تھے، ان کو کاغذ پر لکھ کر وہ بچے کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔
اب سوال یہ ہے کہ صحابی کا یہ عمل کہ قرآن آیت کو لکھ کر گلے میں ڈالیں، ان کو یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ گلے میں لٹکانے کو تو نبی پاک نے حرام اور شرک قرار دیا ہے، تو کیا یہ شرک ہے یا نہیں؟ لیکن یہاں کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ بچہ چھوٹا تھا لہٰذا وہ تو یاد نہیں کر پاتا، اب تو تم یاد کر سکتے ہو تو تم کیوں ڈالتے ہو تعویذ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بچہ چھوٹا تھا اور وہ یاد نہیں کر پاتا تو کیا بچہ چھوٹا اور نابالغ ہو تو اس کے ساتھ شرک کی اجازت ہوتی ہے؟ دوسری چیز یہ کہ بچہ ہی چھوٹا تھا لیکن جو فیل کرنے والا تھا وہ تو بالغ تھا نا، وہ تو بڑا تھا۔ اگر یہ عمل شرک ہوتا تو بالغ کو تو اجازت نہیں تھی کہ بچے کے ساتھ شرک کرے اگر یہ عمل ناجائز ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، مبارک زندگی کو صحابہ اکرام بہتر جانتے سمجھتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک کسی چیز کو شرک کہہ رہے ہیں تو وہ کس بنا پر کہہ رہے ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں وہ ہماری نیت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی آیتوں کو لکھ کر صحابی بچے کے گلے میں ڈالتے تھے، اگر بچہ یاد کر پاتا یا نہیں کر پاتا، لیکن عمل تو شرکیہ ہی ہوا نا پھر، تو عمل اگر شرکیہ ہے تو وہ تو بچے کے ساتھ بھی جائز نہیں تھا۔ تو اس سے یہ چیز معلوم کری کہ قرآنی آیتوں کو لکھنے کے بعد بھی گلے کے اندر جو ہے وہ پہنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ صحابی کا عمل ہے۔ اب معاذ اللہ یہ وہابیوں کی عقل یہ کہتی ہے کہ ہر چیز شرک ہے، لہٰذا نبی پاک نے تعویذ پہننے کو منع کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے دم کرنے کو بھی منع کیا، تو قرآن میں دم کرنے کے لیے، قرآنی آیتوں کو دم کرنے کی پھر وہابی کس طرح سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ بھئی اس کو تو اجازت ہے، اس کو تو مان لیں گے کہ دم کرایا جاتا ہے، اور کرتے کراتے بھی ہے، تو دم کرنا بھی تو شرک قرار دیا جس طرح تعویذ پہننا قرار دیا۔ تو تمیمہ اور تعویذ وہی ہے کہ جو شرکیہ کفری الفاظوں کے ساتھ ہو، اور ایسے علاج تو صاف حدیث میں منع ہے کہ ہر وہ علاج کرانا ہر طریقے سے کہ جو ناجائز چیز سے کیا جائے منع ہے، اور جو علاج جائز چیز سے کیا جائے اور اس میں توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہو بالکل جائز ہے، پھر چاہے وہ کسی عمل کے ذریعے ہو، ٹوٹکے کے ذریعے ہو، یا کسی بھی معاملے کے ذریعے ہو۔ صحابہ کا دور جاہلیت کے عمل کو بھی نبی پاک نے کہا کہ یہ درست ہے، اس میں شرک نہیں ہے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی اگر بابا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ آپ اس کو 70 بار پڑھ لو، تو کہتے ہیں اس میں حدیث میں کہاں ہے 70 بار پڑھ لو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کوئی 200 بار پڑھے تو اس کی حدیث ہونی چاہیے کہ 200 بار ہی پڑھنا ہے، یعنی اللہ کا نام ہے وہ 200 پڑھے 300 پڑھے شفا تو ہو جائے گی۔ تو ان حدیثوں کی، ان وظیفوں کی جو بزرگان دین سے ثابت ہوتے ہیں اللہ کے کسی نام کے یا آیتوں کے کہ اتنی بار پڑھو، یہ اس حدیث دلیل ہے اس کی کہ ہر جائز چیز سے علاج ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج جو ہے وہ کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہ رکھی ہو اور تم بس حرام چیزوں سے شفا نہ کراؤ۔ تو اگر کوئی وظیفہ دیتا ہے کہ اس آیت کو 200 بار پڑھو یہ کام ہو جائے گا، لوگ کہتے ہیں جی یہ دعا تعویذ کے اندر پڑھ گئے۔ قرآن آیتوں پہ لوگوں کا ایمان اب جو ہے نا وہ ڈاواں ڈول والا ہے کہ قرآن آیتوں کے اوپر ان کا دل نہیں جمتا۔ تو یہ جو تعویذ اور دعا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے شفا حاصل کرنا ہے، اور حدیث قرآن کے اندر اس کی وضاحت جو ہے ہم نے کر دی کہ اس طریقے سے قرآن پاک کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ نبی پاک نے خود دم کرنے کی اجازت دی، دم کرنے کا حکم دیا، بلکہ ایک صحابیہ کے گھر پہ گئے نبی پاک، ایک بچی کو دیکھا کہ اس کا چہرے پہ نظر لگنے کے اثرات تھے، چہرے پہ کالے دانے تھے، اور کبھی ہوتا ہے کہ چہرہ زرد اور پیلا پڑ جاتا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس پہ دم کرو کہ اس پہ نظر کے اثرات ہیں۔ یعنی ایک طرف کہ وہ نبی پاک جو دم کرنے کو شرک قرار دے رہے ہیں اور ایک طرف اس کی اجازت بھی دے رہے ہیں، تو یہ فرق اور اجازت بالکل واضح ہو رہا ہے کہ شرک کس صورت میں ہوگا اور جائز کس صورت میں ہوگا۔ ٹھیک وہی حکم تعویذ کا ہوگا کہ جس طرح صحابہ پہنا دیتے تھے گلے میں لکھ کے کہ بچہ یاد نہیں کر پا رہا، اسی طریقے سے مریض کو قرآن آیتوں کو لکھ کے گلے میں پہنا دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں، ان غیر مقلد وہابیوں کی کہنے میں نہ آئیں، اور جس طرح اہل سنت کا معمول ہے اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اہل سنت کے معمولات سکھائیں، سنی علماء کے بیانات سکھائیں، اور ان کے موبائل میں چیک کریں کہ کیا وہ ایسے انفلوئنسر کو دیکھ کر بہک تو نہیں رہے کہ ہر چیز قرآن حدیث کو وہ شرک اور بدعت کا لیبل لگا رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہر والدین کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو عقیدوں کے بارے میں بیٹھ کر سکھائے، سمجھائے، 10-15 منٹ دے اور ان کو بیٹھے روز ڈیلی اور ان سے پوچھے سوالات کہ اس بارے میں تم کیا سوچتے ہو، اس بارے میں تم کیا سوچتے ہو۔ ایک آسان مثال لے لیں، بچے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد گھر میں بٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ بھئی جو اسلام میں تعویذ پہننا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ بچہ کتنا بھی چھوٹا ہو، اگر 12-14 سال کا ہے تو اس نے ویڈیوز اتنی دیکھی ہوں گی کہ وہ آپ کو جواب دے دے گا کہ اس نے ایسا ایسا سنا ہے۔
اگر اس نے صحیح سنا ہے، صحیح دیکھا ہے تو آپ اس کی نالج میں اضافہ کریں، اگر اس نے غلط دیکھا، غلط سنا ہے تو وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ یہ چیز شرک ہوتی ہے، ہم نے دیکھا تھا ویڈیو میں یہ چیز ایسی ہوتی ہے، تو آپ فوراً نوٹ کریں گے بچے کے دماغ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے اس طرف، پھر آپ اس کی اصلاح کریں کہ جن لوگوں نے ایسا بتایا وہ بالکل غلط ہے، قرآن پاک کبھی بھی شرک نہیں ہوتا، اس کو پڑھ کے دم کیا جائے یا پہن لیا جائے تعویذ بنا کے اگر کسی شفا کی نیت سے، تو وہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بندہ تصور نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ہر معاملے میں، ہر عقیدے میں بچے کو بٹھا کے بات کریں، اس سے پوچھیں، چاہے چھوٹا بھائی ہو، بہن ہو اور اولاد ہو، بھتیجے بھانجے ہوں، کہ اس بارے میں وہ کیا نظریے رکھتے ہیں، تو اس سے بچوں کی اصلاح بھی ہوگی، عقیدے کی حفاظت بھی ہوگی، اگر ان کی کہیں غلطی اور آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ ان کا راستہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اور اگر انہیں کچھ بھی نہیں معلوم تو آپ اسٹارٹنگ میں ان کو سکھانا شروع کریں کہ اس کا یہ جواب ہوتا ہے، یاد رکھنا، اس کا یہ جواب ہوتا ہے، یاد رکھنا، نیاز فاتحہ کیا ہوتی ہے، کیوں جائز ہوتی ہے، میلاد کیا ہوتی ہے، کیوں جائز ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ کیوں آخری ہیں، آخری کا مطلب کیا ہوتا ہے، نیا نبی کوئی آئے تو ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تعلق کیسے رکھنے چاہیے، بد عقیدہ کے ساتھ کیا تعلق رکھنے چاہیے، یہ ساری عقائد کے معاملے اپنے بچوں کو سمجھانا سکھانا چاہیے۔ اب آپ ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، انسٹاگرام آئی ڈی ہے سکندر وارسی، یہاں اپنے سوال آڈیو میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں تیری باری